رسول اللہ جو ہے متر مبارک کیے اور مر گئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ سہیل صاحب میں نے مولانا صاحب سے وہ والی جو رسول اللہ نے عائشہ کے کپڑے پہنے تھے نا اس کا کچھ پوچھا یار تھا. تم لوگ کپڑے میں کیوں اٹک گئے؟ کپڑے سے ابھی بات نکل گئی ہے، اب موت پہ آ گئی ہے ارے بات، موت پہ بات کرو. تب تو آئیڈیا نہیں ہے اس پہ. کیوں آئیڈیا نہیں ہے؟ جب فرائیڈے کو ہم نے باقاعدہ اس کا ایپیسوڈ 1 کیا ہے تو کیوں آئیڈیا نہیں ہے آپ کو؟ سر اس کا جو آنسر جسے پوچھتا ہوں دے نہیں رہا تو میں کیا کروں. نہیں دے رہے آنسر؟ آپ کے ملا مولوی نہیں دے رہے آنسر؟ مولانا صاحب سے پوچھا تھا لیکن 3 پوچھا تھا اس میں یہ اس کا تو نہیں دیا لیکن عائشہ کا کیا دیا. بولے؟ اور یہ پوچھا تو کیا بولے انہوں نے؟ ٹائم ہو رہا ہے بیٹے اب بعد میں آ جاؤ بولے. یار یعنی کتنا چالاک تھا وہ. ایڈم صاحب آپ نے سنا؟ ارے یار میں ہنس رہا تھا یہاں پہ، پتہ نہیں میوٹ چل رہا ہے کیا چل رہا ہے، میوٹ چل رہا تھا میرے سے. آواز آ رہی ہے یار؟ میں ہنس رہا تھا اتنا زبردست، میں اگر کمال ہو گیا، ٹائم ہی ختم ہو گیا اس کے بعد جواب دینے کا. ٹائم نہیں ہے بیٹے، ابھی نکل جاؤ یہاں سے. اچھا وہ مار کے نہیں بھگا ان کو. نکال لے بولے بھائی کبھی اور ایک دن آ جانا ایسا کرتے. اچھا آپ نے جا کے سوال کیا کیا تھا وہ بتاؤ. یہ آپ کی جو حدیث ہے اسکرین شاٹ لے کے بتایا تھا ان کو. ہاں پھر تو کیا انہوں بولے؟ بولے پہلے تو اس سے پہلے میں نے وہ پوچھا تھا محمد صاحب رحمت للعالمین تھے وہ والا سوال پوچھا تھا اور یہ حضرت عائشہ کے کپڑے پوچھا تھا. اس کے بعد ہاں لاسٹ میں یہ پوچھ رہا تو انہوں بھگا دیے تھے کبھی کبھی بعد میں آ جانا یہ کہا تھا. بھگا بھگا دیا تھا. گڈ ون. اچھا لیکن ارے یار آپ یہ دیکھو ٹائم صاحب، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آپ نے اسکرین شاٹ بھی بتایا یہاں پہ. ظاہر بات، اچھا یہ جس عالم کے پاس گئے تھے آپ، وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے؟ کون ہے وہ؟ اہل حدیث ہے سر ہم سب. ہاں اہل حدیث ہے. تو اس کو اچھے سے معلوم ہے اہل حدیث عالم کو کہ اس نے جو ریفرنس لے کے آیا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ریفرنس ایک دم پکا اٹھا کے لایا یہ مرتدوں کے پاس سے. اور مرتد ہمیشہ ایسا ریفرنس دیتے ہیں جس کو ایک انسان جو ہے وہ اس کو جھٹلا نہیں سکتا. تو وہ سمجھ گئے مولانا صاحب کے ریفرنس تو کڑک لے کے آیا ہے، لیکن اب میں اپنے منہ سے یہ بات مانوں کیسے، اقرار کیسے کروں کہ ہاں بھائی متر مبارک کیا رسول اللہ نے اور پھر وہ چل دیے، ٹپک گئے، مر نہیں گئے. صاحب نہیں صاحب وہ بھی بزی رہتے نا سر یہ بھگا دیا ہاں رہتے بھگا یار دیا. سر ہنسنے کی بات میں دیکھا سر. یار آئی لو دس گائے، یار آئی لو دس گائے. بزی رہتے ہیں انہوں نے بھگا دیا. یار آئی لو دس گائے. اچھا وہ عالم صاحب کو اٹھا کے لے کے آ سکتے پیارے آپ؟ تھوڑی نا قتل ہونا ہے میرا. قتل نہیں ہونا. یار ڈرتا بہت ہے یار. تو کس قسم کا مسلمان ہے رے؟ سر تو آ ڈرتا کے رے دیکھو نا سر ایک بار حیدرآباد میں ہونا سر انڈیا کے حیدرآباد میں ایک بار تو آ کے دیکھو مہدی پٹنم کنے. ہیں؟ کیا کرے؟ انڈیا خطرناک میں علاقہ ہے بھائی مدن صاحب، مہدی خطرناک پٹنم علاقہ ہے. نہیں تو مار دیتے بات. مسلمان کو ڈرتا ہے بھائی. جنت کیا جائے گا رے حوروں کے پاس، ڈرتا کیوں رے؟ یہ جہاد تھوڑی کر رہا ہوں حالانکہ جہاد اپوزٹ بھی میں تو بات کر ہے، رہا ہوں. یہ جہاد باللسان ہے، زبان والا جہاد. بھول گئے رے کیا؟ ارے سر جو میں لایا ہوں وہ تو سن لیں. نہیں وہ تو اچھا سن چلو لے ان کو لیکن موقع دے دیتے ہیں، لیکن سوچو ٹائم صاحب تھوڑا غور و فکر کرنا ہے اس بات پہ کہ ایک ایسے انسان جو اللہ کے قریب ہے، محبوب ہے، کم سے کم ان کو اللہ جو ہے وہ سجدے کی حالت میں موت دینا چاہیے تھا. کیونکہ کئی سارے لوگوں کو سجدے کی حالت میں موت آتی ہے، تو رسول اللہ سے اچھی موت تو ان کو آئی. رسول اللہ تو متر مبارک کیے اور مر گئے. اس بات پہ غور ضرور کرنا آپ. اور میں کبھی نہ عالم کبھی صاحب کو پکا اس بات کا جواب پکا لاؤں گا، اس کا ٹینشن نہیں ہے. پکا لاتا ہوں اس کا ٹینشن نہیں ہے لیکن آپ کے لیے تو جواب نہیں ہے سر سوری. اچھا جواب نہیں. چلو اچھا کپڑے پہ کیا بولا آپ کو انہوں نے؟ پہلے وہ یہ فرمایا کہ قرآن میں ایک آیت ہے کہتے نا مرد جو ہے حضرت جو ہے سلک گولڈ اور عورت کے کپڑے نئے پہننا آپ لیے کچھ ہے کہتے نا آیت. اس کا قرآن میں مطلب کدھر بھی محمد نہیں ہے. گنہگار تھا نا، تو محمد گنہگار تھا نا، اس کا مطلب ہے اسی لاجک کی بیس ہاں وہی سنو سر پہ سنایا. تو یہ بولا جب بھی کوئی حدیث قرآن کے آیت سے ٹکراتی ہے تو حدیث کو نہیں مانا جائے گا، یہ بتایا تھا انہوں نے مجھے. نہیں لیکن یہ ایسا نہیں ہے نا، کیونکہ محمد کو قرآن میں کہا جا رہا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگ. Ask forgiveness for the sins of your sins.
تو محمد جو ہے قرآن چیپٹر نمبر 47 کی آیت نمبر 19 کے اندر، قرآن چیپٹر نمبر 40 کی آیت نمبر 55 کے اندر محمد کو ملٹیپل ٹائم کہا جا رہا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ. کیوں؟ گناہ کیا تھا اس کا؟ گناہ کرتا تھا نا وہ، اللہ کچھ کہتا تھا، کرتا وہ کچھ تھا. تو پھر وہ اللہ کہتا تھا اور تو کپڑے نہ پہن، وہ پہن کے بیٹھا ہوتا تھا. تو گناہ کی معافی مانگنا پڑنی تھی نا اس کو، مجبوری تھی نا. تو انہوں میرے کو ایسا بتایا. اور ایک یہ ہے کہ رحمت اللہ عالمین تھے رحمت جب کا اس سے کیا محمد تعلق ہے؟ ایک سیکنڈ، رحمت کا اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ سر میں رحمت جو بھی بولوں آپ اس کو ریجیکٹ کرتے ہو سر، میں نہیں کیا کروں، جو بتا نہیں ہے میں بتا ریجیکٹ رہا نہیں ہوں. کر رہا بھائی، ریجیکٹ نہیں کر رہا. میں پوچھ رہا ہوں کہ اس کا رحمت للعالمین ہونے کا عورتوں کے کپڑے پہننے سے تعلق کیا ہے؟ نہیں ہے سر کچھ بھی. تو پھر اس کو پھر وہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. نہیں آپ اس کو تو ریجیکٹ کر ہی دیے، تو میں دوسرا وہ رحمت اللہ عالمین کا بول رہا تھا آپ کو. نہیں تو یعنی یہ بات ختم ہو گئی. اب آپ مان گئے کہ وہ کپڑے پہنتا تھا، اسی وجہ سے اللہ نے کہا تھا کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے. وہ مولانا صاحب تو ایسا بولے نہیں. یہ دیکھو میں دکھاتا ہوں تمہیں. مولانا صاحب کو گولی مارا. مولانا صاحب تمہارے جھوٹے ہیں، ٹائم ہی نہیں ہوتا ان کے پاس. صبر کرو ارے بھائی جب اور وہ اللہ کرتے ہیں کا نا وعدہ یاد رکھو اور استغفار کر اپنے گناہوں کی. کس کو کہا جا رہا ہے؟ سو بی پیشنٹ یا محمد سے ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے. انڈیڈ دا پرومس آف اللہ از ٹروتھ، اللہ کا پرومس سچا ہے. آسک فارگیونیس فار یور سنس، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے، استغفار کر رہے. جب آپ گناہ کرتے تو استغفر اللہ نہیں پڑھتے؟ کرتے. محمد بھی یہی کر رہا بیچارہ، 24 گھنٹے صبح دوپہر شام استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. گنہگار میرے تھا. کو ایک عجیب کا بات تھا بھائی ساحل صاحب، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. جو آپ نے کہا تھا نا، آپ کے حساب سے تو یہ سارے باتیں محمد صاحب کے منہ سے چاند نکل رہی تھا نا، اللہ تو آپ کے اس حساب سے ہے نہیں. تو جو بندہ پہلے یہ بول رہا ہے کہ لڑکی کے کپڑے پہننا گناہ ہے، حرام ہے، تو وہ خود کیوں پہنے گا؟ مجھے یہ ڈاؤٹ ہے اچھا تھوڑا سا. ایک بات بتائیں. ہوں. قرآن کی ایک آیت ہے نا کہ وہ کہتی ہے کہ اگر تو نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا تو اللہ تیری شاہ رگ کو سے پکڑ لے گا. ہاں رائٹ، اروٹا سے. ہاں. لیکن حدیث کے اندر جب محمد مرا تو اس نے کیا کہا تھا؟ قرآن چیپٹر نمبر 64 کے آیت نمبر 44 ہے، پہلے وہ کھولتے ہیں پھر میں وہاں پہ جاتا ہوں. 64 کی 44 ہے. ارے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیوں نہیں چلا؟ یہ کیا بکواس ہے؟ نہیں 69 کی 44 ہے. 69 کی 44 to 48 ہوگی something like that. ہاں کھل گئی. یہ جو ہے نا میسنجر نے، اگر اس محمد نے میسنجر نے کوئی چیز اپنے پاس سے بول دی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو اپنے سیدھے ہاتھ سے پکڑ لیں گے اور اس کے اروٹا کو سویر کر دیں گے. اس کے اروٹا کو اروٹا سے پکڑ کے اس کو کاٹیں گے. شارک. اچھا ٹھیک ہے. رائٹ. ہاں بولے صاحب سن رہا ہوں. جب محمد مرا، ٹھیک ہے، تو مرنے سے پہلے اس نے عائشہ کو کیا بتایا تھا؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے اروٹا سے، شاہرک سے وہ درد ہو رہی ہے. دیکھو، دا پروفٹ ان ہز ایلمنٹ ان وچ ہی ڈائڈ، اپنی وہ بیماری جس میں وہ مرا، کہتے تھے عائشہ کو I still feel the pain caused by the food at the Khyber, and at this time I feel as if my aorta is being cut off from the poison. اور اس وقت مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے کہ میرے اروٹا جو ہے نا وہ چھل رہا ہے، کٹ رہا ہے، تباہ و برباد ہو رہا ہے. تو قرآن ایگری کرتا ہے ہماری اس بات سے کہ محمد نے اپنے پاس سے قرآن میں آیتیں ڈالی. قرآن کہتا ہے اگر کوئی نبی اپنے پاس سے قرآن میں آیتیں ڈالے گا، ہم اس کو اس کے اروٹا، اس کی شاہ رگ سے پکڑ لیں گے. اروٹا کہتے ہیں شاہ رگ کو. میں آپ کو گوگل سرچ بھی کر کے دکھا دیتا ہوں. اروٹا ایناٹمی، یہ دیکھیں، یہ اروٹا ہے، دیکھ ٹھیک ہے، لیا بھائی. شاہ رگ. ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے ہم تجھے تیری شاہ رگ سے پکڑیں گے اگر تو نے ہمارے قرآن میں کوئی گیم ڈالنے کی کوشش کی. اور محمد مرا اسی سے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ نے قرآن دیا ہے تو محمد نے قرآن میں 2 نمبری کی ہے. مجھے اور ایک آپ کا پوائنٹ میں سمجھ میں نہیں آتا. ایک بار بولتے ہو کہ سمجھ میں یہ نہیں پورا آتا؟ انسان پر لکھا ہوا. نہیں ساحل یار اس کو میرا پوائنٹ سمجھا دے یار.
اس کو میرا پوائنٹ سمجھ نہیں آتا یار. نہیں آپ کا پوائنٹ نہیں, مطلب آپ ایک ٹائم پہ کہتے ہو کہ مطلب یہ انسانوں کا ہے, ایک ٹائم پہ بولتے ہو کہ یہ لکھا ہے اس پہ تو یہ ہوگا. مجھے آپ کا اسٹینڈ سمجھ میں نہیں آ رہا, پوائنٹ نہیں, اسٹینڈ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ میں کا. وہی بتا رہا ہوں نا, اگر قرآن دیکھو, ایک ہے, کدھر گئے تم ہو نا یہاں پہ؟ ہاں دیکھو, میں اس چیز کو سمجھتا ہوں, جانتا ہوں کہ جو اصل والا رب ہے نا, جو سچی والا رب ہے, ٹھیک ہے, وہ محمد سے وہ چیزیں اگلوا لیتا تھا جس سے ثابت ہو جائے کہ وہ جھوٹ بول رہا. اب اس نے محمد سے یہ چیز نکلوائی, اس کے منہ سے چیز نکلوائی بہت پہلے, کہ اگر میں نے قرآن میں 2 نمبری کی اور قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو مجھے شاہ رگ سے اللہ پکڑے گا, اروٹا سے اللہ پکڑے گا, اور مجھے اروٹا میں پین ہوگی, رائٹ. پھر تقدیر جو لکھی ہے, جو کہ ٹال نہیں سکتا کوئی, رائٹ, جو اصل رب نے لکھی ہے, اس نے اس کو اسی طریقے سے مروایا کہ اس کے اروٹا میں اس کو پین ہو رہی ہے, وہ اپنے منہ سے کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ میرے اروٹا میں کٹ لگ رہا ہے, میرا اروٹا چھل رہا ہے, میری شاہرگ چھل رہی ہے, میری شاہرگ دب رہی ہے, تاکہ دنیا والے سمجھ جائیں کہ یہ 2 نمبر نبی ہے, یہ بغیرت شخص ہے. تو اس وجہ سے اصل رب نے یہ چیزیں اس کے منہ سے پہلے سے اگلوا دی تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے کہ 2 نمبر. میرا تو یہ سٹانس ہے. آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب مانتے ہیں, وہ اس رب نے محمد صاحب سے ایسا کہلوانے لگا, ایسا بول رہے ہیں نا آپ؟ ہاں, کیونکہ محمد کا رب تو شیطان تھا نا, اللہ تو شیطان ہے نا, پتہ نا آپ کو اس بات کا؟ اللہ تعالیٰ کو شیطان بول رہے بھائی؟ ہاں ہاں, اللہ شیطان ہے. شیطان بھی بہت ڈھیر ابلیس سی کون طرح ہے؟ کے ہوتے ہیں نا, دیکھیں شیطان بڑے ڈھیر طرح کے ابلیس ہوتے کون ہیں, ہے؟ ایک طرح کا شیطان نہیں ہوتا, ملٹیپل طرح کے شیطان ہوتے ہیں, رائٹ. ہاں, تو اللہ ایک بہت ایک طرح کا شیطان ہے, is a specific kind of a شیطان. یہ بھی کی طرح لکھا ہے کیا قرآن پاک میں, حدیثوں میں؟ الحمدللہ سر, قرآن پاک میں لکھا ہے کہ اللہ وہی کام کرتا ہے جو قرآن, شیطان کرتا ہے, اور اللہ ارے شیطان میں سے اچھے دیکھا کام بھائی کرتا ہے. میں وہ دیکھا بھائی, مطلب اگر ایک بار اللہ آپ کو گمراہ کرے تو کوئی بھی آپ کو بچا نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ تھوڑی نا ہے کہ وہ شیطان بن جائیں گے. تو گمراہ کرنے والا کون ہے؟ شیطان. کسی بھی خدا کو, کسی بھی بھگوان کو, کسی بھی گاڈ کو کبھی بھی اپنے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہیے؟ تو اس کا مطلب یہ تھوڑی نا ہے کہ وہ شیطان بن جائیں گے نا سر. کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ گمراہ کرنے والا ہی شیطان ہے, پھر قرآن کہتا ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے, تو پھر شیطان گمراہ ہوا یا اللہ گمراہ ہوا, یا شیطان اللہ ہوا یا اللہ شیطان ہوا, پہ کون؟ اگر گمراہ کرنا شیطان کا کام ہے تو اللہ اگر گمراہ کر رہا ہے تو واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اللہ اینڈ شیطان؟ یہ آپ سمجھا دیں مجھے, میں آپ کی بات سمجھ اللہ, سنیے سر ایک بار میری بات پوری سنائیے سن, 2 منٹ. سنائیے سر. سر جو اللہ تعالیٰ ہے نا, وہ مطلب کیسے بتاؤں, اب ایک بندہ ہے, اب ایک بندہ ہے پہاڑ پہ بیٹھا ہے, وہ ٹھیک ہے, کس پہ بیٹھا ہے؟ پہاڑ پہ. پہاڑ پہ بیٹھا ہے, اوکے جی, ایک بندہ ہے وہ ہاں پہاڑ پہ بیٹھا. ہاں, نیچے ٹرین کے ٹریک سے پٹری ہے, نیچے ٹرین کی پٹری ہے. ہاں, 2 لیکن ٹرین آپس میں. آپ کے نبی نے تو پہاڑ پہ چڑھ کے چھلانگے مارنے کی بڑی کوششیں کی تھی نا, خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی نا, ملٹیپل ٹائم. ایک بار تو 2 منٹ تو سن لو سر. ہاں 2 منٹ لو, 2 منٹ, سوری یار, بس آپ جب باتیں کرتے نا مجھے وہ وہی آ جاتی ہے نا کہ یار اس بندے نے اتنی اچھی بات کر دی, اس سے یہ بات بھی پوچھ لو, لیکن وہ وہی آئی تھی, چلو میں وہی سائڈ پہ کر دیتا ہوں فور دا ٹائم بھی, آپ اپنی بات کر لو. ہاں, جو ایک بندہ پہاڑ پہ بیٹھا ہے, پہاڑ پہ بیٹھا, اب جو 2 ٹرین ٹکرانے والے ہیں نا سر, جو ٹرین پہاڑ دو سے ٹرین پہاڑ سے نہیں, 2 ٹرین میں الگ الگ ڈائریکشن, اپوزٹ ڈائریکشن آ رہے ہیں, وہ 2 منٹ میں ٹکرانے والے. اب وہ جو بچہ اوپر بیٹھا ہے پہاڑ پہ, وہ اللہ ہے, اسے پتا ہے کہ یہ ٹکرانے والے, اس نے یہ نہیں کہا کہ میں بولا ہے اس لیے ٹکرائیں گے. ارے میں ٹکرانے کی بات ہی نہیں کر رہا, کہ بولے کی بات ہی نہیں کر رہا, آپ غلط جائے پہ جا رہے نا. اللہ گمراہ کرتا, اس نے لکھا ہے جو دلل, رائٹ, اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہ کرنا. اس کا مطلب ہے کہ اس کی مثال یہ ہے کہ میں آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ کو کہتا ہوں کہ یار میں نے چائنا جانا ہے, تو آپ مجھے وہ والی روٹ بتا دو جو لے کے جا رہا ہے آپ کو کیرلا, تو کیا میں کبھی چائنا پہنچوں گا؟ نہیں. ایگزیکٹلی. تو اللہ گمراہ کا مطلب ہوتا ہے اوپوزٹ راستہ دکھانا.
जो जो मतलब सर रास्ता जो है, गलत काम करेगा उसको गुमराही करना पड़ेगा ना फिर। अरे वो गुमराह है जो गलत काम कर रहा है, उसको हिदायत देनी है। जो गलत काम कर रहा है वो गुमराह है, उसको शैतान ने गुमराह किया है, अल्लाह ने उसको गुमराह नहीं करना। अब अगर अल्लाह उसको गुमराह करे तो अल्लाह शैतान ही हुआ ना। एक छोटे शैतान ने गुमराह किया, अब अल्लाह आके उस पर स्टैंप लगा के बड़े शैतान की तरह उसको मजीद गुमराह कर रहा है। सो अल्लाह बड़ा शैतान है, यही तो मैं कह रहा हूं। आपका सर अल्लाह कुरान के मुताबिक इज अ बिगर शैतान देन द स्मॉलर शैतान, जिसकी बातें कुरान में अल्लाह करता है। टाइम साहब देखो कितने बोले अच्छे सर। से आपको एडम साहब ने समझाया। एक छोटा सा आपको मैं एक चीज पूछता हूं, उसमें आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा। मुझे एक बताओ कि कभी गुमराह करने वाली एंटिटी अच्छी हो सकती है? अगर वो कुछ गलत काम करने जा रहा है तो हाँ अच्छी हो सकती है सर। ओए यार मतलब साहिल, अगर आप सोचो कि कोई आपके हाथ पैर तोड़ने आ रहा है, ठीक है, और मैं उसको गुमराह करके ये करवाऊं कि नहीं आपने हाथ पैर नहीं तोड़ना है, नहीं नहीं, आप आपका जो एग्जाम्पल है, गलत ले लिए सर। यार एग्जाम्पल क्या सुनो बोलता सुनो हूँ, एग्जाम्पल गलत लिए। भाई, यार सुन तो ले भाई उसकी पहले एग्जाम्पल। पहले सुन तो बोले ले। सर। हाँ, कोई जो है वो आपके हाथ पैर तोड़ने के लिए आ रहा है, ठीक है, हम्म, वो गुमराह है, गलत काम करने जा ठीक रहा है। अब मैं उसकी है। गुमराही बढ़ा दे रहा हूं, उसको और गुमराह कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हाथ पैर सिर्फ नहीं तोड़ना, बल्कि टाइम की अतड़ी भी निकाल देना, सीधा मौत के घाट उतार उतार देना उसको। ठीक। तो ये मैं अच्छा शख्स हूं जो उसको गुमराह कर रहा हूं कि आपके जो है वो अतड़ी निकाल दूं, या मैं तभी अच्छा शख्स होऊंगा जब उसको कहूंगा कि भाई किसी के हाथ पैर तोड़ना अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात है, आपने ऐसा नहीं करना है। कौन सा वाला शख्स अच्छा है आपके हाँ, नजदीक? अब मैं गुमराह की परफेक्ट एग्जाम्पल बोलता हूँ साहब। पहले मैंने जो अब बोला उसमें कौन अच्छा है पहले ये हाँ, बताओ, फिर मैं जो आपसे बोले कि एग्जांपल छोड़ दो दूंगा। भाई, छोड़ दो बोलने वाला अच्छा है। हाँ है ना, जो गुमराह नहीं करे, है ना? हम्म, लेकिन मैं जो ठीक है। गुमराह मान रहा हूँ ना साहब, उसका एक बार सुन लीजिए। अब एक हाँ बच्ची इस भाग रही है एग्जाम्पल पीछे। को नहीं, पहले इस हाँ एग्जाम्पल को सही करो, इस एग्जाम्पल को पहले सही करो, क्योंकि इस एग्जाम्पल पे अल्लाह सत्य सत्य बैठता है, क्योंकि वो कुरान ठीक, में भी इस एग्जाम्पल को बयान करता है। मैं आपको अभी दिखा दूंगा, क्योंकि जब ठीक है आपने ये। बोला ना, जब आपने बोला ना कि वो जो गुमराह होते हैं उनको गुमराह करता है, तो वो इस एग्जाम्पल हम्म, पे सत्य बैठता है, क्योंकि एक बंदा गुमराह है और वो हाथ तोड़ने आ हम्म, रहा है, और अगर अल्लाह मजीद गुमराह करेगा उसे, तो वो हाथ के साथ मुंह भी तोड़ेगा और टांगे भी तोड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल और फिट अतड़ी बैठती भी है निकाल इस। देगा इसकी। आखिरी क्या होती है, चलो जो भी होती है निकाल देगा। नेक्स्ट टाइम। अच्छा ओके, तो आपने इस एग्जाम्पल को सही करना है कि आपके मुताबिक कुरान की नायतों के मुताबिक ये एग्जाम्पल्स को फिक्स करो। ठीक है, अब सुने साहब, अब एक बंदा मेरे पीछे मेरे को मारने दौड़ रहा है, ठीक है। हम्म तो मैं उनके मतलब भाग गया था, उनकी आंखों से दूर भाग गया, मैं उनको दिख रहा नहीं हूं मैं। हम्म तो अब साहिल साहब ठहरे वहां पर, अगर उनसे पूछा जाए कि मैं कहाँ गया हम्म तो क्या कहेंगे? मतलब अगर वो डायरेक्शन बता दिया उन्होंने कि मैं ये तरफ जा रहा हूँ, हम्म तो मैं ही मारने वाला हूं ना सर उधर। तो उन्हें गलत, साहिल साहब अगर गलत बोल देंगे नहीं नहीं ये लेफ्ट साइड का है, तो गुमराह कर रहे हैं, लेकिन सही के लिए कर रहे आई अंडरस्टैंड, पॉज पॉज। लेकिन यहाँ पे अल्लाह तो ये कहता है ना कि जो गुमराह है मैं उसे मजीद गुमराह करूंगा, और मोहम्मद तू भी उसे हिदायत पे नहीं ला सकता। हैं। तो गुमराह अल्लाह गुमराह को है ना सर, तो मारने दौड़ रहे हैं सुनो मेरे ना, को। अरे सुनो ना भाई, तो इसका मतलब है गुमराह होके वो जहन्नम में जा रहा था। अब अगर अल्लाह उसे मजीद गुमराह कर रहा है तो मजीद जहन्नम के निचले दर्जे में डालेगा, क्यों? वरना हदायत होगी कि उसको हदायत करेगा। आपकी जो एग्जाम्पल है, ये मुझे पता है आपके मौलाना बड़ी अच्छी ये एग्जाम्पल बार बार देते हैं, बट कुरान के मुनाफी है। अगर अल्लाह उसे गुमराह करके जन्नत की तरफ लेके जाए ना, तो बात मानने को आती है, लेकिन अल्लाह उसे गुमराह करके जहन्नम के निचले दर्जे में लेके जा रहा है, जन्नत की तरफ नहीं लेके जा रहा। जब अगर साहिल उसको बताएगा ना यार इधर नहीं है बंदा इधर है, ठीक है, हम्म, तो साहिल उसको कत्ल करने से रोक रहा है, राइट? तो इन हाँ हाँ रियलिटी साहिल उसको जन्नत की तरफ लेके जा रहा है, जहन्नम से दूर लेके जा रहा है। लेकिन हाँ। अल्लाह जो है वो उसको, सुन ले भाई, अल्लाह उसको जब मजीद गुमराह कर रहा है तो वो अपंग जहन्नम में जा रहा है, क्योंकि मोहम्मद को कहा गया या मोहम्मद, कुरान की आयत है अभी आपको दिखा देता हूं, या मोहम्मद तू भी इनको हिदायत नहीं दे सकता जिसको मैंने गुमराह कर दिया है। जब आपकी बातें सुनता हूँ तो सही लगता है आप करेक्ट है, जब उनकी बात सुनता हूँ वो लगता है वो करेक्ट है। हैं? सर हम तो रेफरेंस से बात करते हैं ना, वो सिर्फ आपको एक एग्जांपल देते हैं कहाँ और बोला उसके रेफरेंस के बाद साथ? आपको अपंग कर देते हैं।
نہیں نہیں روز بولتے ہیں نا صاحب, مطلب اللہ کے تعالیٰ کے بارے میں جب بتاتے ہیں حدیثوں سے قرآن سے ریفرنس بتاتے ہیں نا وہ لوگ. اب آپ نے جو یہ کہا ہے خراب میں ہو کہ گیا. یہ بات وہیں پر کروں گا تو وہ لوگ کچھ بولیں گے تو لگتا ہے ہاں یہ صحیح ہے, پھر آپ کے پاس آؤں گا وہی بولوں گا, پھر آپ کچھ بولیں گے پھر آپ لگتا ہے آپ صحیح ہے. ٹائم صاحب, ابھی آپ کو جو سمجھایا گیا ہے اس میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے آپ کو؟ گمراہ کرنے والا ٹاپک میں سمجھا نہیں ٹائم آپ صاحب, تک کیا بول رہے آپ. وہ گمراہ کے ایگزامپل ذرا سیٹ نہیں بیٹھا نا بھیا آپ کا. ہیں ابھی تک سیٹ نہیں بیٹھ کیسا رہا. یار, اتنا اچھے سے تو میں نے سمجھایا, ایڈم صاحب نے سمجھایا, اور کیا چاہیے؟ اچھا آپ کو ابھی سائڈ بٹھا دیتے ہیں, کیا اللہ کی گمراہی کبھی بھی آپ کو جنت میں لے کے جا سکتی ہے؟ یہ بتا دیں. نہیں بس پھر بات ختم ہوگی نا, یہی تو ختم. میں بتا رہا تھا. اگر اللہ کی مطلب وہ گمراہی کبھی آپ کو انسان کے لیے جنت میں نہیں اچھی لے کے نہیں جا ہے وہ. سکتی تو اس کا مطلب ہے اللہ کی گمراہی کبھی اس بندے کو قتل کرنے سے نہیں روک سکتی. ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. آپ نے جو کہا تھا نا, آدم صاحب نے کہا تھا کہ وہ رحمت للمسلمین تھے, تو اب جب محمد صاحب آئے تھے وہ ٹائم پہ بہت سارے کافر تھے, مسلمان بہت مطلب تھے ہی نہیں, سمجھو مسلمان نہیں تو تھے ہی کم نہیں. کیا مطلب, ایک سے محمد خود مسلمان نہیں تھا. قرآن کہتا ہے کہ تو گمراہ تھا اور ہم وَوَجَدَكَ نے تجھے ضَالًّا ہدایت دی. فَهَدَىٰ. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, تو گمراہ تھا ہم نے فَهَدَىٰ. تجھے ہدایت دی. تو محمد خود اس وقت کافر تھا جب محمد آیا. جی مطلب مسلمان تھے ہی نہیں تب تک جب محمد صاحب نہیں آئے. یار کیسے یار, ختیجہ کافر, محمد کافر, محمد کی ہاں ماں سر, کافر, لیکن محمد کا باپ یہ لوگ کافر, بولتے ہیں کہ محمد کا دادا کافر. ایک سیکنڈ بھائی, محمد کا دادا کافر, وہ محمد کے باپ کو اپنے بت حبال کے سامنے سیکریفائس کرنے جا رہا ہے. محمد کا دادا کافر, بتوں کی پوجا کرتا تھا, حبال اس کا مین بت تھا. جب محمد کے دادے کے اوپر اٹیک ہوا ہاتھیوں سے, تو محمد کے دادے نے کیا کہا تھا, کعبے کا رب خود بچائے گا. کعبے میں اس وقت 360 بت, 360 بت, اور سب سے بڑا بت حبال, جس کے سامنے اس نے اپنے بیٹے عبداللہ یعنی کہ محمد کے باپ کو قربان کرنے کی کوشش کی. بتوں نے کعبہ بچا لیا, بتوں نے کعبہ بچا لیا. اللہ نے کون سا بچایا, اللہ تھا ہی نہیں وہاں پہ. 360 بت تھے, 360 بت. بت لڑنے کے جگہ بھائی کیا بات کر رہے ہیں آپ. ہاں بتوں نے پرندے بھیجی اپنے, ابابیلیں بھیجی, اللہ نے اپنے نام پہ ڈال لی. میں بتاتا ہوں آپ کو اس کی پوری حقیقت بتاتا ہوں. اللہ نے اپنے نام پہ ڈال لی, اللہ نے کہا ہم نے بھیجی, مگر اللہ تو تھا ہی نہیں اس میں تو تھا 360 بت, 360 بت. پھر اس کے بعد محمد کا باپ وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا کیونکہ وہ بھی اسی کعبے کی کنجی رکھتا تھا. محمد کی ماں بتوں کی پوجا کرتی تھی. محمد کا دادے نے محمد کو بت حبال کے سامنے اس کے چرن سپرش کرائے. محمد کی ماں نے اپنے بت سمد کے سامنے اس کی چرن سپرش کرائے. یہ میں نے اپنی سٹریم میں دکھایا ہوا, سارا بتایا ہوا, سارے ریفرنسز دیے میں. اس کے بعد محمد بڑا ہو رہا ہے, خانہ کعبہ کی جب دوبارہ تعمیر کرائی اس نے, تو بڑے بڑے پتھروں کو اپنے کندھے پہ رکھ کے جا رہا ہے. اس وقت 14 سال کا تھا. وہ خانہ کعبہ جس میں 360 بت ہیں, ان میں 360 بت نکال کے ان بتوں کو دوبارہ خانہ کعبہ کے اندر رکھ رہا ہے. وہ ایون کالے پتھر کو بھی اس نے رکھوایا. جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ محمد الف ننگا ہو کے پتھروں والے بت اٹھا اٹھا کے اندر رکھ رہا ہے. محمد خود بت پرست تھا. طبقات ابن سعد آتا ہے کہ محمد کے گھر میں بت پڑے ہوئے تھے. فرشتہ جبرائیل نہیں آیا محمد کے پاس. جب محمد گھر سے باہر نکلا تو جبرائیل نے کہا بھائی اپنے گھروں میں سے بت ہیں ان کے سر قلم کر دو, بتوں کے سر قلم کر دو, توڑ دو, اور کتے کو گھر سے نکال لو. محمد اتنا بڑا پنگ تھا, اس کے پاس کتا بھی تھا اور اس کے پاس بت بھی تھے, اور بتوں کے سر قلم کروائے فرشتے نے آ کے. چیپٹر نمبر 74 کے اندر واقعہ آتا ہے, مدثر سورہ مدثر کے اندر کیا آتا ہے, او محمد اٹھ کھڑا ہو, اپنے کپڑے جھاڑ اور اپنے گھر سے بتوں کو نکال دے. تو بھائی محمد بت پرست تھا, بت اس کے گھر میں تھے, بتوں کی پرستش کرتا تھا, خانہ کعبہ میں بت لگاتا تھا, ماں اس کی بت پرست تھی, باپ اس کا بت پرست تھا, دادا اس کا بت پرست تھا. 40 سال کی عمر تک اللہ قرآن میں کہتا ہے فواجدک ضالًا فہدیٰ. سر قرآن میں یہ تو لکھا ہے نا, آدم علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, یہ بھی مسلمان ہی تھے نا, ایسا بتایا گیا تھا. وہ ہوں گے, محمد نہیں تھا, محمد کے ماں باپ نہیں تھے, محمد کی فیملی نہیں تھی, باقی تو سارے جس ابھی کو آپ مرضی نے کہا تھا مسلمان کہ مان لو. محمد سے پہلے کوئی تھا نہیں مسلمان. اوکے چلو اب یہ بھی بات کر لیتے ہیں, لیکن یہ بات سمجھ لگ گئی کہ ایٹ لیسٹ اب دوسرے ٹاپک بھی چلے جاتے ہاں ہیں. وہ یہ محمد بات صاحب نہیں تھے, ہاں مانتا ہوں یہ بات. محمد یہ سمجھ لگ گئی, اوکے پرفیکٹ. اگر موسیٰ مسلمان تھا تو موسیٰ کی قوم کو یہودی کیوں کہا گیا؟ اگر عیسیٰ مسلمان تھا تو عیسیٰ کی قوم کو عیسائی کیوں کہا گیا, نصارہ کیوں کہا گیا؟ نصارہ یہود و نصارہ ایکسپلیسٹلی کیوں کہا گیا اگر سارے مسلمان تھے؟
وہ گروپ کے مطلب گروپ کو ڈینوٹ کرنے گروپ کے کی لیے. بات نہیں ہے نا. قرآن کہتا ہے کہ یہود و نصارہ والسابئین سب جنتی ہیں. سورہ بقرہ میں شروع میں جب محمد نے ہجرت کی تھی اس کو سارے لوگ چاہیے تھے اپنے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے, اس نے سب کو جنت کی بشارت دے دی. ناؤ اگر موسیٰ عیسیٰ یہ سب مسلمان تھے تو مجھے بتائیں کہ اللہ نے موسیٰ کے فالوورز کیوں نہیں کہا, اللہ نے یہودی لفظ کیوں یوز کیا جو کہ بیسک لفظ ہے. اور اگر میرے خیال سے تو عیسیٰ جو تھا وہ مسلمان تھا تو مسلم کیوں نہیں کہا گیا اس کو, اور مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ ہی چاہیے, محمد رسول اللہ نہیں چاہیے. اگر میں کہوں لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ تو کیا میں مسلمان ہو سکتا ہوں؟ کہاں لکھا ہے قرآن کے اندر, کہاں لکھا ہے قرآن کے اندر کہ موسیٰ کی قوم کے لوگ کہتے تھے لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ؟ نہیں پتا سر مجھے یہ بات. تھینک یو سو ویری مچ. اینڈ آف ڈسکشن. بائی دا وے قرآن 4 جگہ پہ کہتا ہے محمد از دا فرسٹ مسلم. کیوں کہتا ہے؟ اگر آدم جو ہے, اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں. ابھی میں نے آپ کو بیس دی, اب میں آپ کو دوسری بیس دیتا ہوں. اگر آدم مسلمان تھا, ابراہیم مسلمان تھا, موسیٰ مسلمان تھا, عیسیٰ مسلمان تھا, تو محمد پہلا مسلمان کیسے ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا نا. اوکے, پھر یہاں تو قرآن غلط ہے, آپ غلط ہو. لا شریک لہو وبذالک محمد صاحب وانا اول المسلمین, میں پہلا مسلمان ہوں. So I have been commanded, so I am the first of the. اب مسلم کا مطلب انہوں نے سبمٹ لکھ دیا. Stupid idiotic translation. Let's see if another translation. یہ آپ کے لوگ ڈسپٹیو ٹرانسلیشن کرتے ہیں. اگر مسلم کا مطلب مسلم نہیں رکھنا تو پھر موسیٰ کو بھی سبمٹر لکھو نا. دیکھو صحیح انٹرنیشنل مسلم, I am the first of the Muslims, میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. یہاں بھی فرما بردار لکھ دیا. اگر محمد کا اللہ نے یہ بتایا موسیٰ عیسیٰ سب مسلمان تھے تو محمد پہلا مسلمان کیسا ہو گیا؟ یہ لے ایک اور آیت لیں, چیپٹر نمبر 39. پھر وہی بونگی آ گئی, اس کو بھی دوبارہ سے کرنا پڑے گا. یہ مجھے جو ہے نا کوئی نئی ویب سائٹ ڈھونڈنی پڑے گی. یہ سلیکشن کو یاد ذاکر نائک یہ بولتا ہے کہ ذاکر نائک کو گولی مارو. Indeed I have been commanded to worship Allah since in his religion. ٹھیک ہے, اس کے ریلیجن میں پہلا بندہ ہوں جس نے اللہ کی ورشپ کی ہے. Say یا محمد, indeed I have been commanded to worship Allah, sincere to him in religion, and I have been commanded to be the first of the Muslims, اول المسلمین. اول کا مطلب سب سے بیسٹ ایسا ہوتا کیا؟ اول کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ, پہلا. ہیلو اول دوئم سوئم, الف بے پہ اگر آپ کو آتی ہو تو اول دوئم سوئم 1 2 3, اول المسلمین. سر آپ یہاں پر رینک کی بات ہو رہی کیا, نہیں تو نمبر کی بات ہو رہی؟ چلو جی رینک کی بات ہو رہی ہے. محمد پہلا مسلمان تھا رینک میں, تو محمد سب سے پہلے آیا کہ سب سے بعد میں آیا رینک میں؟ ہاں نہیں مطلب نہیں یار, کیا بچے والی باتیں کرتے ہو یار. اب میں مطلب جلیبی اچھی بناؤ نا یار, اتنی گھٹیا جلیبی اتنا نہ بناؤ یار. ٹھیک ہے بھائی, یہ تو سمجھ میں نا, ٹھیک ہے سمجھ گیا یہ بات. تو لاسٹ ایک پوائنٹ بتا کے جا رہا ہوں بھائی. اب چھوڑ دو اسلام کو یار, تمہاری ہر حجت توڑی ہے, اب اسلام سے باہر نکلو. کیا اسٹوپڈیٹی ہے یار. ٹھیک ہے, ایک لاسٹ پوائنٹ ایک بتا رہا ہوں, اگر یہ بھی غلط ہے تو ٹھیک ہے دیکھیں گے. تم پھر جاؤ گے اپنے مسلٹے مولوی کے پاس, جا کے پھر اسے جلیبی لے کے آ جاؤ گے. کتنی بات تو کروں گا نا سر, پھر دیکھوں گا نا اپنے کیا ہے, کیسا ہی کا ہے, غلط کا ہے. سناؤ. آپ نے جو پوائنٹ کہا تھا نا, محمد صاحب رحمت للمسلمین تھے. ہاں جی, عالمین اس لیے ہے کیونکہ جب محمد صاحب آئے تھے پوری دنیا کافر تھی, اور کافر جہنم جاتے ہیں. صحیح ہے, پوری دنیا کافر تھی تو کافر ہی تھی نا, کوئی مسلمان نہیں تو کافر ہی تھا نا. قرآن کیوں کہتا ہے کہ عیسیٰ کے فالوورز ہمیشہ اپر موسٹ رہیں گے؟ ٹھیک ہے, میکسیمم دنیا کافر تھی نا یار. دیکھیں نہیں میکسیمم دنیا کافر کی, بچوں والی بات کر رہے ہیں یار. اگر یہ دیکھو
قرآن کیا کہتا ہے کہ فالوورز آف عیسیٰ جو ہیں, جیسس son of Mary disciple, who will stand up with me for Allah, the disciple said we will stand for Allah. Then a group of Christian of Israel believed while the other disbelieved. We supported them and their enemy and they prevailed them. Stupid idiotic translation. They will remain the uppermost for the entire time. کبھی بھی مسلمان عیسیٰ کے فالوور سے اوپر نہیں آ سکتے, اللہ نے کہہ دیا ہے. یہ لو, and they became dominant. غلبہ بھائی ابھی تو انہی کہا کا تھا ہے, کہ ابھی تو کہا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہے. عیسیٰ کے فالوور تو ہمیشہ, ابھی آپ نے کہا مسلمان نہیں ہے, ابھی اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ فالوور ہمیشہ اپر موسٹ رہیں گے. کنٹراڈکشن. محمد جس وقت سے جس گروپ کی ضرورت پڑتی تھی اس گروپ کی جو مرضی گیم اپنے ساتھ ڈال دیتا تھا. ابھی تک اب تو کیا مسلمان کریں نہیں اس کا؟ تھے, مسلمان بن گئے یہ لوگ. مسلمان دیکھو اللہ ہی کر رہا ہے نا, میں تو نہیں کر رہا, اللہ کر رہا ہے. یہی تو 2 نمبر ہی ہیں قرآن کے اندر, کنٹراڈکشن. ٹھیک ہے, میری ایک بار پوری بات تو سن لو. اچھا جو میکسیمم لوگ جو دنیا پہ تھے وہ جہنمی تھے, یہ بات صحیح ہے کیا؟ کیوں جہنمی تھے؟ اللہ نے کہہ دیا اس وجہ سے. ہاں اوکے, کیونکہ اللہ نے کہہ دیا. اوکے, تو جہنمی تھے. جب محمد صاحب آئے تھے تو انہوں نے سب کو مسلمان بنانا شروع کیا تھا. مطلب جتنی بھی دنیا کے لوگ تھی, پبلک تھی, ان کو مطلب لائٹ کے جو وزڈم کی طرف لے کے جا رہے تھے. صحیح ہے, تو مسلمان بنا رہے تھے, میری کانسیپٹ مسلمان بنا رہے تھے اور جہنم سے دور لے کے جا رہے تھے, جنت کے پاس لے کے جا رہے تھے. تو اس طرح سے جو ان کی بات پہلے دعوت دیتے تھے نا بھائی, جا کے پہلے تلوار نہیں نکالتے تھے, پہلے دعوت دیتے تھے, مان گے تو صحیح ہے, نہیں تو تب ان تلوار پہ نکالتے جہاد, تلوار نکالتے تھے. بالکل. تو وہ کچھ بھی کرے, مطلب لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ جنت تو جس مسلمان کے بننے اوپر سے جنت. سر دیکھیں, جب وہ کافر, تو اس کا مطلب آپ ثابت کیا نا آپ نے کہ محمد رحمت للعالمین نہیں تھا, مسلمین تھا. جب وہ نہیں مانے تو محمد تلوار نکالا تو رحمت تو نہیں رہا, زحمت بنا نا, قتل کیا نا, جس کو قتل کیا وہ جنت میں لاسٹ جائے گا آپشن ہے نا. نا بھائی, وہ لاسٹ آپشن ہے. جب لاسٹ نہیں ہے سر, ہیلو لاسٹ نہیں ہے, 2 ہی آپشن ہے, 2 ہی آپشن ہے, تیسری تو آپشن ہی کوئی نہیں ہے. یا تو اسلام قبول کر لو یا تلوار کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, تیسری آپشن کیا ہے؟ جزیہ دو, کتے بن کے رہو. میں تو کتے بن کے نہیں رہ سکتا. مجھے کوئی کہے نا کتا بن کے رہو میرا, تو میں کہوں گا مار دے بھائی, کتا بن کے تو نہیں رہوں گا. نہ میں اپنی عورتوں کو تیری غلام بناؤں گا کہ میرے گھر کی عورتوں کو تو پکڑ کے جب مرضی چودنا چاہے چود لے. میں تو نہیں ایسا کروں گا, میں تو کہوں گا مار دے بھائی, ہم سب کو مار دے. سو محمد رحمت ہی ہوا نا, رحمت کہاں سے ہوا؟ رحمت ہوا بھائی. رحمت اسے کہتے ہیں محمد جا کے اپنی تعلیم دیتا, جو مانتا ہے مان لے, جو نہیں مانتا اس کے لیے دعا کر کے آ جاتا, جو نہیں مانے اس کے لیے دعا کر کے آ جاتا کہ بھائی جان اللہ اپنی رحمت سے, اپنی شفقت سے جو کہ اللہ کی نہیں ہے, اپنے پیار سے جو کہ اللہ کی نہیں ہے, ان کو سیدھے رستہ دکھا دے. تو اگر تو ایسا کر کے آتا تو پھر تو رحمت ہوتا. اگر تلوار نکالتی تو زحمت ہوا نا, مسلمانوں کی رحمت ہے, نان مسلموں کی کون سی رحمت ہے؟ تم نے تو ثابت کر دیا وہ نان مسلموں کی رحمت نہیں تھا, رحمت تھا. جنت کے پاس لے کے جا رہے تھے نا پبلک کو. کیوں؟ کس نے دیکھی جنت؟ انہوں نے, کافروں نے تو نہیں دیکھی. کوئی معجزہ دکھایا محمد نے کافروں کو؟ کوئی معجزہ مطلب دکھایا؟ ایسے چٹکی بجاتا, ایسے صبر, ایسے چٹکی بجاتا جنت دکھا دیتا, دکھا دیتا نا. اللہ کی طاقت تھوڑی نا بھائی, آپ ہی بولتے ہو محمد کے پاس اللہ کی طاقت نہیں ہے, پھر آپ ہی بولتے ہو اب یہ کرتے ہو. ایگزیکٹلی, تو یہی تو بول رہا ہوں میں کہ اسی لیے محمد معجزہ نہیں دکھا سکا کیونکہ اس کے پاس عام طاقت نہیں تھی. چونکہ معجزہ نہیں دکھا سکا تو پھر بڑی بڑی باتیں ہی ہیں نا. تو سر عام بھی طاقت نہیں, آپ یہ بات کر رہے ہو, غلط لفظ یوز کر رہے ہو. لیکن پھر بھی چاند کو ٹکڑے کیسے کیے سر؟ پھر ایک بات سمجھا دو یار, چاند کو 2 ٹکڑے, چلو ابھی اس تک جاتے ہیں, اس کو پار کر لو سائڈ پہ, ابھی پہلے یہ بات ختم کرتے ہیں, چاند کے ٹکڑے دکھاتا ہوں میں آپ کو. اب مجھے یہ بتاؤ کہ جب محمد نے کوئی معجزہ ان کو نہیں دکھایا, آپ کے قرآن میں عیسیٰ کے کتنے معجزے پڑے ہوئے؟ عیسیٰ کے معجزے پڑے ہوئے, ہمارے وسلم کو زندہ کر دیتے عیسیٰ علیہ السلام, مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, ماشاءاللہ. ہاں پرندہ بناتے تھے, پھونک مارتے تھے, پرندے کی مٹی کا پتلا بناتے تھے, ایک مٹی کا پتلا بناتے تھے, پھونک مارتے تھے, وہ پرندے کی طرح اڑنا شروع کر دیتا تھا. کوڑی کوئی بندہ آتا تھا, اس کو ہاتھ لگاتے تھے, شفا دے دیتے تھے. اندھا کوئی آتا تھا, اس کو پھونکتے تھے, اس کو آنکھیں مل جاتی تھیں. ہوتا تھا ایسا, قرآن اس چیز کی گواہی دیتا ہے. موسیٰ کے پاس کتنے معجزے تھے؟ عصا ڈالتا تھا, عصا پھینکتا تھا, سانپ بن جاتا تھا.
جو ان کے جادوگر سانپ پھینکتے تھے سامنے, یہ سانپ ان کے سانپوں کو کھا جاتا تھا, ہے نا. ہاں ریڈ سی کے اندر سانپ پھینکا, 2 ٹکڑے کر دیے, ریڈ سی کے بیچ میں سے پوری موسیٰ کی قوم نکل گئی, لکھا ہے نا. ہاں ہاں دیکھا ہاں ہاں. بہترین. اوکے, آپ کے حضرت داؤد کے پاس معجزے, آپ کے ہر حضرت کے پاس معجزے, مجھے بتاؤ یہ محمد بابا جی کے ٹھلو کے پاس معجزے کیوں نہیں؟ بھائی آپ محمد صاحب بول دو نا بھائی, محمد تو بول دو. کیوں بھائی؟ چلو جی, محمد محمد تو صاحب کے پاس, محمد صاحب کے پاس معجزے کیوں نہیں جی؟ تو بتا تو رہا ہوں, قرآن میں یہ بھی تو لکھا ہے نا, چاند کے ٹکڑے کیے تھے. اچھا دکھا دو, اگر قرآن میں لکھا ہے نا کہ محمد نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے, میں اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں. ایک میں 5 منٹ کا اوکے, وقت مل سکتا ہے کیا؟ 5 منٹ کا وقت کوئی بات نہیں, نہیں ہے قرآن میں, اس لیے ویٹ کرو یہیں پہ, میں بتا دیتا ہوں کہاں مجھے سے قرآن ڈھونڈ میں, کے لاؤ گے, آرٹیکل ڈھونڈو گے؟ پورے قرآن میں نہیں ہے, صبر کرو. اب میں تو بتاتا میں ہوں, مسجد تک لیٹ گیا تھا. سے, یار صبر کر, لیٹ سے فار دا سیک آف آرگیومنٹ محمد نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے, تو مانتا ہے اس بات کو محمد نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے؟ ہاں اوکے, مجھے بتا جب چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے وہ محمد نے مکہ مدینہ میں کیے تھے یا جو آسمان پہ چاند ہے اس کے کیے تھے؟ آسمان پہ. آر یو شیور کہ آسمان والے چاند پہ کیے تھے؟ مکہ مدینہ میں کوئی لڑکی نہیں تھی جس کے چاند کے 2 ٹکڑے کیے اس نے؟ میرا ریفرنس تو نہیں ہے, لیکن ہاں آسمان پہ کیے تھے. اوکے, اگر آسمان کے چاند کے کیے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ مکہ مدینہ کے کافروں, مسلمانوں اور ارد گرد ایجپشین ٹیکنالوجی, ایجپشین لوگوں کو, گریک لوگوں کو, رومنز لوگوں کو, بیبلونینز لوگوں کو, ان سب لوگوں کو جو کہ ارد گرد رہتے ہیں, ہوں ان سب کو بھی چاند کے 2 ٹکڑے نظر آنے چاہیے تھے, برابر. آنے چاہیے تھے برابر. مجھے بتا دنیا کی کسی ہسٹری میں کسی نے لکھا ہو کہ کبھی دنیا میں لوگوں نے آسمان کے اوپر چاند 2 حصوں میں دیکھا؟ کسی نے لکھا؟ سر آپ پبلک کے سن رہے ہو, میں قرآن پاک میں جو ہوں وہ مانتا ہوں نا سر. ارے میں بھائی پبلک صبر, قرآن پاک کو سائڈ پہ رکھنا, ابھی تھوڑی دیر رکے گا, ہسٹری ہے نا. بھائی دماغ بھی تو لگانا ہے اپنا, دماغی اپنگ ہسٹری رہے گا کہ میں, دماغ لگا. ہاں ہسٹری میں رومنز ہسٹورینز نے ہسٹری لکھی, کریکٹ. ہاں جوئش ہسٹورینز نے ہسٹری لکھی, کریکٹ. ہاں کرسچین ہسٹورینز نے ہسٹری لکھی, کریکٹ. ہاں بیبلونینز نے ہسٹری لکھی, کریکٹ. ہر ایک قوم نے لکھی تھی. ہاں ایجپشن نے ہسٹری لکھی, کریکٹ. ہاں یہ سارے کے سارے اسی ایریا میں جس میں وہی چاند اسی ٹائم میں نظر آئے گا جس ٹائم میں محمد نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے, کریکٹ. صحیح. اب مجھے بتا, ان میں سے کسی نے بھی یہ کیوں نہیں لکھا کہ دنیا میں ایک خاص معجزہ ہوا تھا, ہمیں نہیں پتا کس ڈنگر نے کیا کس نے نہیں کیا. ان کے لیے تو, ان کو تو نہیں پتا محمد ہے, انسان ہے, ڈنگر ہے, فرشتہ ہے, کون ہے, ان کو نہیں پتا. ان کے ہسٹورین کو یہ لکھنا چاہیے تھا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک دم سے چاند 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو گیا, اور وہ کافی دیر ڈیوائڈ رہا اور پھر وہ دوبارہ جڑ گیا. کسی ایک ڈنگر نے یہ بات لکھی؟ نہیں معلوم بھائی. نہیں لکھی, کسی ایک ڈنگر نے نہیں لکھی. اب مجھے یہ بتا کہ جب دنیا میں وہ چیز صرف دیکھی محمد نے اور اس کے ارد گرد کے 2-3 لوگوں نے, تو وہ کون سا چاند ہو سکتا ہے؟ خود سوچ. انگریزی میں ایک کہاوت ہے سپلٹنگ دا مون, ٹھیک ہے, یہ پتا سپلٹنگ دا ہے مون, یہ گرانڈ فادر کہاوت جو ہے نا وہ اصل چاند کی نہیں ہے, وہ جو آپ کے گھر میں بول لڑکی رہا ہوتی ہے نا, جو آپ کے گھر کی لڑکی ہوتی ہے نا, اس کی بات ہوتی ہے. وہ ہاں اس کا بھی ایک مون ہوتا ہے نا, یہ اس کی بات ہوتی ہے. پروبیبلی محمد نے کوئی اور مون سپلٹ کیا ہوگا, وہ والا نہیں. تو ابھی تو کہہ رہے تھے لکھا نہیں ہے. اوکے, اب میں لکھا ہوا ارے یہ بتاتا ہوں, محمد نے کہاوت نہیں کیا. بول رہے بھائی, کہاوت ہے, پروبیبلی بول رہا ہوں کہاوت. یار, شاید صاحب یہ پروبیبلی یہ لفظ کیوں نہیں سنتے یار. اوکے, اب آپ کو قرآن دکھاتے ہیں کیونکہ قرآن میں محمد نے نہیں کیا, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو قرآن دکھاتا ہوں, قرآن میں محمد نے نہیں سپلٹ کیا. قرآن چیپٹر 54 کی آیت نمبر 1 ہے, یہ لو میں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں. اللہ غارت کرے قرآن.com والوں کو, کتے کے بچوں ارے نے نا. نہیں بھائی, آپ نے بہت کام کی ہے یہ قرآن.com, اس کو مت بدوا دے ایڈم. یار وہ کام خراب کر دیا یار, انہوں نے ہر دفعہ چینج کرنا پڑتا ہے. اب اللہ قرآن میں کہتا ہے دی آور از نیئر اینڈ دا مون ہیز بین سلپڈ, قیامت کی گھڑی قریب آ چکی ہے, چاند شک ہو گیا. یہاں پہ اللہ نے کسی بھی صورت میں یہ بولا ہے کہ محمد نے ایک معجزہ کیا اور قرآن کے 2 ٹکڑے ہو گئے؟ کیا لکھا ہوا ہے قرآن میں؟
The time has come near, the moon has split in two. उर्दू पर उर्दू उतना नहीं पढ़ा भाई, मैं कुछ उर्दू और अरबिक कुछ भी नहीं करा मैं, इंग्लिश बस इंग्लिश पढ़ा अच्छा, हिंदी पढ़ ले, हूँ। हिंदी हिंदी पढ़ना आता है? आता है, स्कूल में पढ़ा है। हाँ। हिंदी पढ़। कयामत बहुत निकट आ गई और चांद फट गया। ओके, अब मुझे बताओ क़यामत के टाइम पे चांद फटेगा कि नहीं? फटेगा। अब मुझे बताओ कि ये वाली आयत क़यामत के बारे में है या मोहम्मद के चांद को स्प्लिट करने के बारे में है? कयामत की। ओके, अगर इस आयत में आप ये कहते हो कि इस आयत से मोहम्मद ने चांद के 2 टुकड़े किए हैं, तो इसका मतलब है क़यामत 14 साल पहले आ जानी चाहिए थी, करेक्ट? हाँ। ओके, तो या तो ये आयत फ्यूचर के बारे में बता रही है कि जब क़यामत आएगी तो चांद स्प्लिट हो जाएगा, फट जाएगा, 2 टुकड़े होगा, 4 टुकड़े होगा, 50 टुकड़े होगा, हमें नहीं पता, फिलहाल फट जाएगा, चांद फट जाएगा और क़यामत आ जाएगी। और अगर हाँ। मोहम्मद ने ये कर दिया हुआ है, पास्ट में है, तो इसका मतलब है क़यामत आ जानी चाहिए थी, 14 साल क्यों है? अल्लाह फिर झूठा है। तो अगर तो ये मोहम्मद ने स्प्लिट किया है तो अल्लाह झूठा है, क्योंकि क़यामत अभी तक नहीं आई, क्योंकि अब क़यामत बहुत करीब आ चुकी है। हिंदी दोबारा पढ़िए। कयामत बहुत निकट आ गई और चांद फट गया। हाँ, क़यामत बहुत निकट आ गई और चांद फट गया। अब यहाँ तो ये क़यामत के बारे में है या अल्लाह झूठा है, इन दोनों में से आप खुद सोच लो। मोहम्मद ने चांद के 2 टुकड़े किए होते तो कोई ना कोई तो दुनिया में लिखता। क्या है? ओके, क्या है भाई? हेलो, रिलैक्स, टेक अ चिल, माफ करे। टेक अ चिल भाई। इसका दिमाग खुल रहा है अभी। अल्हम्दुलिल्लाह खुल रहा है दिमाग। तो ये मौलाना साहब ऐसा क्यों बोलते हैं कि मोहम्मद साहब ने 2 टुकड़े किए थे चांद के? क्योंकि वो हदीस इस्लाम में को चले जाते बचाना हैं। है ना भाई। इस्लाम को बचाने के लिए हदीसें जब लिखी गई और तफसीरें जब लिखी गई, मैं तो कहता हूँ 1000 दफा कि तफसीर जो है वो इस्लाम को बचाने के लिए लिखी गई, क्योंकि कुरान में इतनी बड़ी बड़ी बोंगियां हैं कि अगर तफसीर ना लिखते तो इस्लाम बहुत पहले खत्म हो जाता। तो तफसीर और हदीस के जरिए इस्लाम को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन उस बचाते बचाते उसमें ऐसी चीजें भी डाल दी गई कि वो इस्लाम की अम्मा डैडी हम तफसीर और हदीस से भी कर सकते हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ये कहते हैं कुरान में लिखा हुआ है, क्योंकि आपने मुझे कहा था कुरान में लिखा हुआ है, तो कुरान में नहीं लिखा हुआ। कुरान में मोहम्मद ने मून के 2 टुकड़े नहीं किए, हदीस में किए हैं। ओके, अगर हदीस में मोहम्मद ने 2 टुकड़े किए हैं, सुन ले भाई, अगर हदीस में मोहम्मद ने 2 टुकड़े किए हैं तो कुरान के मुताबिक फिर क़यामत आ जानी चाहिए। आप दोबारा सुने, मेरी स्टेटमेंट सुने। अगर हदीस के मुताबिक मोहम्मद ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए हैं तो ये कुरान की आयत कंप्लीट हो चुकी है, क़यामत आ जानी चाहिए थी। 14 साल गुजर गए। अल्लाह का करीब क्या है? 50,000 साल का करीब है। नहीं। फिर अगर हदीस के मुताबिक चांद शक हो चुका है, फट चुका है, तो हदीस को अगर कुरान के साथ मैं जोड़ के तफसीर बनाऊं तो क़यामत आ जानी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब फंस गए आप फिर से, फिर गाली निकाल दें, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी, गाली निकाल सकते हैं आप। बीसी निकाल लें गाली, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं लेने का। हम हैं ना, हम आपको हर कॉन्टेक्स्ट, हर रेफरेंस एक्सप्लेन करेंगे। और आपके मुल्ला कहेंगे कि उनके पास टाइम नहीं, हमारे पास टाइम ही टाइम है आपके लिए। वो भी टाइम साहब आपको इस वजह से इतना टाइम दे रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं आप एक अच्छे भाई है और आप दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से आपको इतना टाइम दे रहे हैं हम। हाँ भाई, क्या करना है? मुझे एक बात बताया, अब ये जाके कैसे पूछूं मैं मौलाना साहब से? एक बार मुझे बता दीजिए कैसे पूछ, मतलब क्या? अब आप क्यों पूछना है तुझे भाई? यूट्यूब पे जाके रेफरेंसेस देख ले, लिख ले। लेकिन ये सब पूछना क्यों है आपको, जब मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया? अगर पूछना है तो पूछे। एट द एंड ऑफ द डे सर, आपको समझ आ रहा है, आपका दिमाग है, आपने मौलाना के दिमाग से इस्लाम को क्यों देखना? एग्जैक्टली वही तो आप लोगों को चूतिया बना के रखे भाई। ये मौलाना लोग तो तुम लोग चूतिया बना के तुम लोग को दिमागी अपंग बना दिए है भाई। तेरे पास दिमाग है ना यार, खाना खाता है, बाकी चीज जब पढ़ाई लिखाई करता है तो दिमाग अपना लगाता है ना भाई।
करते हैं भाई, बीटेक कर रहे करते हैं। बीटेक कर रहा है भाई, क्या कर वाह रहे रे वाह, बीटेक कर रहा है भाई। तू सोचना यार, AID तू बीटेक कर रहा है, तेरे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स कितने स्ट्रांग होना चाहिए प्यारे। अरे भाई मैं थोड़ी ना कॉलेज में ये पढ़ूंगा। नहीं नहीं, तेरे को मैं बोल रहा हूँ कि लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स तेरे कितने स्ट्रांग होना चाहिए समझने के लिए, और होंगे तभी तो तू बीटेक कर रहा है। ठीक है, मुझे एक बार ये बता दीजिए खाली, ये क्या मतलब कैसा पूछ रहा हूँ ये मौलाना से, एक बार मुझे बता, मतलब रेफरेंस दीजिए, क्या क्या बताऊं मैं जाके उनको ये। अरे भाई यूट्यूब में देखना, अब रेफरेंस लेता जा हर चीज की, जाके पूछता जा। अब मैं तुझे क्या दोबारा से सारे रेफरेंस दूं? सारे रेफरेंस तो स्क्रीन पे दिखाए हैं मैंने। अब यूट्यूब में जाके सुन और रेफरेंस नोट कर पेपर पेंसिल से, और जाके पूछ ले, वरना मौलाना को यहाँ पे ले आ, देख तेरे मौलाना की बैंड कैसी बजती है। मतलब कुछ उनका जब आएंगे उसको ले लेंगे क्या, मतलब पहले ही से उनको? हाँ अरे पहले ही भाई ले लेंगे। उसको अगर वो मदरसे से पढ़ा हुआ डिग्री सर्टिफिकेट वाला मौलाना है, सिर्फ लेंगे नहीं बल्कि उसको 5,000 हमारी तरफ से हदिया भी देंगे हम। एक बार कॉल करना, तो एक मुझे 1 मिनट का टाइम दे, कॉल करके आ रहा हूँ एक बार। हाँ जाए। कॉल कर ले भाई, कॉल कर ले, बुला के लेके आ, 5,000 उसको अभी देंगे अपन, उड़ी, लेकिन मौलाना होना चाहिए, नंबर नहीं होना मौलाना आने चाहिए। लगा हाँ। साले, मौलाना आने लगा। ला लेके आ ला